أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل اے میرے نبی جی آپ فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا ان کے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور اللہ تعالیٰ خرابی پیدا کرنے والے کو سنوارنے والے سے جانتے ہیں، کون خرابی کرنے والا ہے کون اصلاح کرنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لَأَعْنَتَكُمْ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، کمال قوت کے مالک ہیں اور حکیم ہیں، حکمت والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے۔ اس سے پہلی آیات جو گزری ہیں ان میں شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا گیا اور خرچ کے متعلق سوالات کیے گئے اور ان کے جوابات اللہ نے دیے۔ پورے قرآن مجید میں کل 12 یا 13 مقامات ایسے ہیں جن میں اس قسم کے سوالات کا ذکر ہے، یعنی لوگ آتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے مراد بالعموم اہل ایمان لوگ ہیں، یعنی صحابہ اکرام آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بہتر کوئی جماعت نہیں، کوئی انسان نہیں، کیونکہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوال کرتے تھے، بکثرت سوال کرنے کی بجائے جو صحابہ تھے وہ آپ کی بات کو نہایت غور سے سنتے تھے، صرف حضور کیا فرما رہے ہیں اس کو سنتے تھے اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی بس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین کی ضروری باتیں خود بخود بیان فرما دیا کرتے تھے، اس لیے جو موقع ہوتا اس موقع پہ حضور خود بیان کرتے، بے موقع صحابہ نہیں پوچھتے۔ تو اب روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پر حج کے مسائل بیان فرما رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان پر جو ہے وہ حج فرض ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے۔ اب ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے سوال کیا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ ہر سال فرض ہے۔ اب یہ سوال بنتا نہیں تھا، حضور کی طرف سے اجازت نہیں تھی، خود بخود کر نہیں سکتے تھے، لیکن یہاں چونکہ وہ دیہاتی صحابی تھے انہوں نے کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، انہوں نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا کیا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں فرض ہے تو ہر سال کرنا ہے، ہر سال فرض ہے؟ پھر تیسری دفعہ حضور نے جواب نہیں دیا، تو تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا، تو تیسری دفعہ بھی حضور نے جواب نہیں دیا، اور چوتھی دفعہ جب سوال کیا تو حضور نے ڈانٹا کیوں غیر ضروری سوال کرتے ہو؟ اگر میں اللہ کے حکم سے کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہر سال کرنا کتنا مشقت ہو جاتا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں جس طرح نماز جو ہے پورے دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور روزے پورے سال میں 1 مہینے کے فرض ہیں، زکوٰۃ پورا سال گزرنے کے بعد صاحب نصاب پر فرض ہے، تو یہاں سے صحابی کو شبہ ہوا کہ شاید جو ہے اسی طرح فرضیت ہے تو سال میں شاید ہر سال میں ہو، تو یہ سوال کرنا نہیں چاہیے تھا۔ تو حضور نے ڈانٹ دیا بھئی میں جب بیان کر رہا ہوں تو جتنا میں بیان کروں اسی پر اکتفا کیا جائے، غیر ضروری سوال کرنے سے پہلی قومیں بھی تباہ ہوئیں۔ تو بہرحال صحابہ کی یہ عادت تھی، وہ سوال نہیں کرتے تھے، بس بات کو سنتے تھے تو غور سے سننے کے بعد اس پر عمل کرتے تھے، تو اس لیے اس قسم کے سوالات کی بہت کم ضرورت پڑتی تھی۔ تو گزشتہ درس میں شراب کی حرمت کے مختلف مراحل کا تذکرہ ہوا کہ یہ خبیث چیز کس طرح بتدریج آہستہ آہستہ حرام قرار دی گئی۔ تو اس آیت میں شراب کے فوائد اور نقصانات کا بھی ذکر تھا، اور اس کی قطعی حرمت جو ہے وہ سورہ مائدہ والی آیت کے ذریعے ہوئی، اور اسی آیت سے جوئے کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اور سابقہ آیت میں دوسرا سوال تھا اخراجات کے متعلق کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، اس کا جواب یہ دیا
کہ چونکہ دنیا دار الحوائج ہے، ضرورتوں کا گھر ہے، دنیا میں ہماری ضرورتیں بھی ہیں، اس لیے اپنی جائز ضروریات کو پیش نظر رکھو اور رکھ کر جو باقی بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر زائد مال کو روک کر رکھو گے تو شر کا باعث ہو۔ ایک شخص کو کہیں سے سونے کا ایک ٹکڑا ملا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو گئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ صدقہ کر دیتا ہے، پھر محتاج بن کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ وہ اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ کہ اپنی ضرورتوں کو مقدم رکھو، پہلے اپنی ضرورتوں پر خرچ کرو، پھر مال بچ جائے اس زائد مال کو خرچ کرو۔ تو پھر دنیا والآخرہ، دونوں دنیا اور آخرت ہر دو مقامات کو پیش نظر رکھو اور مال کو خرچ کرو، تاکہ تمہیں اس دنیا میں بھی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آخرت میں بھی آخرت کا سامان یہاں دنیا سے کر کے جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، ہم جب دنیا میں اپنی ضروریات پر خرچ کریں گے تو یہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پر خرچ کرنا، حلال مال کو کمانا، حلال مال کمانا یہ بھی صدقہ ہے، حلال مال کمانا یہ بھی رزق حلال ہے، رزق حلال عین عبادت ہے، اور پھر اس کو خرچ کرنا اپنی اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر، ٹھیک ہے، ان پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ دنیا کی ضرورتوں کا خیال رکھنا یہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اس کا حکم دیا گیا۔ جو بچ جائے پھر آخرت کا خیال رکھو، بھائی میں نے اس دنیا سے جانا بھی ہے، میں نے قبر اور حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہاں جا کے بھی میرے پاس کچھ ہونا چاہیے، اس لیے اپنے ہاتھوں سے خرچ کر۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے چلو میں دنیا کما لوں، جمع کر لوں، میری اولاد بعد میں صدقہ دے گی، میری اولاد بعد میں میرے لیے خرچ کرے گی، میرے لیے ایصال ثواب کرے گی۔ اور اللہ کے بندے، تم خود اپنے ہاتھوں سے نہیں خرچ کر رہے تو تمہاری اولاد بھی تو تمہاری اولاد ہے۔ تم اپنی زندگی میں اس مال کو نہیں خرچ کر لے، اپنے لیے نہیں خرچ کر لے، تو بعد میں تمہاری اولاد کہاں خرچ کرے گی؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا خرچ کرنے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے پھر دنیا والآخرہ، کہ دنیا آخرت کو خود دونوں مد نظر رکھو، یعنی دنیا میں اپنی جائز ضروریات کو مقدم رکھتے ہوئے پہلے اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر جو بچ جائے تو اس کو بینک بیلنس بنا کے جمع نہ کرو، اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں۔ جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی مصارف ہیں، ٹھیک ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، جو ہے اسی طرح جو بھی دین کے شعبے ہیں، ان دین کے شعبوں میں سے اپنی جو ہے حیثیت کے مطابق، وسعت کے مطابق خرچ کرتے رہو، یہ تمہاری آخرت ہے۔ تو یہ تو اسی لیے ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن آدمی کو دونوں باتوں کی فکر ہوتی ہے، ہم المعادی و ہم المعاش، یعنی وہ معاد یعنی آخرت کی بھی فکر کرتا رہتا ہے، اور معاش یعنی دنیا میں بھی رزق حلال کی جستجو میں رہتا ہے، رزق حلال کی تلاش میں رہتا ہے۔ بہرحال اب یہ ان آیات میں تیسرا سوال اٹھایا گیا، تیسرا سوال یتیموں کے متعلق کیا گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ لوگ آپ سے آ کر یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ دراصل اس سوال کی ضرورت کیوں پیش آئی، شان نزول کیا ہے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کے متعلق قرآن مجید میں بہت سی آیات نازل ہوئی۔ عرب لوگ جو تھے، عربوں کے اندر عام طور پر یتیموں کا مال غصب کر لیا جاتا، پہلے ان کے متولی بن جاتے، یتیم فوت ہوتا تو اس کا چاچا، اس کا ماما، ٹھیک ہے، اس کا خالو، یعنی یہ جو قریبی رشتے ہوتے تھے، یا اس کے دادا جو ہے یہ اس کا متولی بن جاتا، ذمہ دار بن جاتا، نگران، جس کو آج کل گارڈین کہتے ہیں انگلش میں، وہ گارڈین بن جاتا۔ اب متولی بن کے ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے، یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے، پھر ہیلوں سے، بہانوں سے ان کا مال ناجائز طور پر خرچ کرتے، کھلے خرچ کرتے اور ہضم کرتے رہتے، اور یتیم جب بالغ ہوتا تو اس کا مال جو ہے یا تو بالکل ختم ہو جاتا یا آدھے سے زیادہ یعنی زیادہ حصہ وہ کھا چکے ہوتے۔ تو یہ بات جو ہے سخت حرام قسم کی بات تھی، اس لیے اللہ نے تاکیداً احکام نازل فرمائے سختی کے ساتھ۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،
ہاں سوائے احسن طریقے کے، کوئی اچھا طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ اگر یتیم کا مال خرچ کرتے ہو تو پھر تمہیں اجازت ہے، ورنہ یتیم کے مال کی طرف دیکھنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامى، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلم کے ساتھ ہڑپ کر جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، اللہ کہتے ہیں وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں۔ اب یہ جب آیات نازل ہوئیں تو صحابہ اکرام یتیموں کے مال کے متعلق بڑے محتاط ہو گئے، بڑے ڈر گئے کہ بھئی یہ کیا آیات اتر رہی ہیں۔ تو چنانچہ پھر صحابہ نے ان کی آمدنی اور خرچ اپنے آمدنی اور خرچ سے علیحدہ کر دیا، ان کا سارا کچھ اپنے سے علیحدہ کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ جب ہم ملا کر کھائیں گے تو ملا کر کھانے پینے سے کہیں یتیم کے مال کا کوئی ایک لقمہ بھی جو ہے غلطی کے ساتھ ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ تو یہاں اللہ نے سختی سے فرمایا تھا، اس لیے صحابہ ڈر گئے اور انہوں نے مال کو جو ہے علیحدہ علیحدہ کر دیا کہ کہیں مواخذہ نہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے۔ لیکن ایسا کرنے سے صحابہ کو تکلیف ہوئی، دقت پیش آئی کہ بعض اوقات یتیم کا مال ضائع ہو جاتا تھا۔ مثلا یتیم کے لیے علیحدہ سالن پکا، علیحدہ روٹی پکی، اب اپنے لیے علیحدہ پکائی۔ اب یتیم آیا گھر، اس نے کہا جی میں نے تو کھانا نہیں کھانا، میں تو باہر سے کھا آیا ہوں، یا مجھے بھوک نہیں ہے، یا اس نے کھانا کھانا شروع کیا، آدھی روٹی کھائی تو آدھی روٹی جو ہے بچ گئی یا 2 روٹیاں بچ گئیں۔ اب انہوں نے تو کھانا نہیں تھا، اس کا مال علیحدہ کیا تھا، اب ظاہر بات ہے اگر یہ نہیں کھائیں گے تو مال ضائع ہو جائے گا۔ اب ادھر سے مال کو علیحدہ کر کے بچنے کی کوشش کی تو یہ صورت پیش آ گئی کہ یتیم کا مال اس طرح بچ کے ضائع ہونے لگا۔ اب یہ صحابہ حضور کی مجلس میں پہنچ آئے اور انہوں نے وعید خداوندی کو بھی پیش نظر رکھا کہ حضور بتائیں ہم کس طرف جائیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ یتیم کا مال ملا کر کھاتے ہیں تو ڈر ہے کہ کہیں ایک لقمہ بھی ہمارے پیٹ میں نہ چلا جائے، اور اگر ملا کر نہیں کھاتے علیحدہ کرتے ہیں تو بعض دفعہ جو ہم اس کے لیے پکاتے ہیں تو وہ پکا ہوا وہ بچا دیتا ہے، پھر ہم بھی اس کو نہیں کھاتے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر بھی ڈر ہے کہ کہیں اللہ مواخذہ نہ فرما دیں، اللہ ہمارے لیے پکڑ کا فیصلہ نہ کر دیں، تو آپ بتائیں ہمارے لیے کیا صورت ہے، ہم کیا کریں۔ تو صحابہ اکرام یہ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے، اس لیے اس درس میں یہ سوال ذکر کیا۔ یہ تیسرا سوال ہے یسألونک عن الیتامى، کہ یہ لوگ آپ سے آ کر یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ ان کا مال آپس میں ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے یا ان کے مال کو بالکل ہم الگ تھلگ رہنے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، قل، اے میرے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، اصلاح لہم خیر، کہ ان کے متعلق اصلاح کا کام یہ بہرحال بہتر ہے، اصلاح کرنا بہتر ہے، یعنی یتیموں کی بھلائی ہر حالت میں مقصود ہونی چاہیے۔ اگر ان کی آمد اور خرچ بالکل علیحدہ رکھنا ان کے لیے بہتر ہے تو ایسا کرو، اور اگر اپنے ساتھ ملا لینا ان کے حق میں بہتر ہے تو انہیں ساتھ ملانے کی بھی اجازت ہے۔ اس میں سہولت یہ ہوگی کہ اگر کسی یتیم نے کسی ایک وقت میں مشترکہ کھانے میں سے کھانا استعمال نہیں کیا تو وہ اس کے سرپرست استعمال کر لیں گے، متولی گارڈین کھا لے گا، اور دوسرے دن اگلے دن یتیم اپنے سرپرست کے مال میں سے کھا لے گا۔ اس طرح یتیم کا مال ضائع نہیں ہوگا، یعنی آپ مل جل کر کھانا کھائیں، ایک دن یتیم کے مال میں سے پکا لیں، وہ بھی کھا لے گا آپ بھی کھا لیں گے، اور دوسرے دن آپ اپنے مال میں سے پکا لیں تو وہ یتیم آپ کے مال میں سے بھی کھا لے گا۔ اس طرح ملا جلا کر جو بہتر لگے تمہیں، اصلاح لہم خیر، اصل اصلاح اللہ چاہتے ہیں، ملا کر اصلاح ہوتی ہے تو ملا کر لو، علیحدہ کر کے ہوتی ہے تو علیحدہ کر کے کر لو۔ اس ضمن میں، اس آیت کے ضمن میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جو گلنے سڑنے والی یا خراب ہونے والی چیزیں ہیں یتیم کے مال میں سے ان کو ملا لینا بہتر ہے، کیونکہ اگر ملا کے استعمال نہیں کرو گے وہ تو خراب ہو جائیں گی۔ تم بھی کھا لو، ان کو بھی کھلاؤ، اپنے مال میں سے بھی جو ہے ان کو کھلاؤ، یہ مل جل کر ہو جائے گا تاکہ ان کا نقصان نہ ہو، اور جس چیز کے خراب ہونے کا احتمال نہ ہو، جو چیز خراب نہ ہو سکتی ہو
وہ یتیم کی چیز علیحدہ ہی رہنے دو، اس کو علیحدہ رکھو، کیونکہ اس میں خراب تو ہونا نہیں ہے۔ بکسا ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں ٹھیک ہے جو یتیم کی ہیں، زمین ہے یا کوئی ہے، اس کو اسی طرح رہنے دو، اس میں خراب تو ہونا نہیں۔ ہاں جو چیزیں ضرورت کی ہیں، جو ہے آٹا وغیرہ ہے، اس کو اگر جو ہے کچھ مدت تک استعمال نہ کیے جائے، خراب ہونا، سسرے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے، وہ خراب ہونا، یا کوئی پھل فروٹ ہے یا سبزیاں ہیں جو یتیم کی ہیں تو ان کو جلدی جلدی استعمال کر لو، ملا کے کھا لو، اس میں ملانا بہتر ہے، اور جو چیز خراب نہیں ہو سکتی اس کو علیحدہ کرنا بہتر ہے۔ اب اللہ نے آگے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بھائی ہیں، لہٰذا یہاں بھائی سے مراد دینی بھائی ہیں یا دینی بھائیوں کی اولاد ہے، لہٰذا ان سے دینی بھائیوں کی طرح سلوک کرو، جس طرح تمہارے اپنے بھائی کا مال ہو تم اس کو ضائع نہیں کرتے، حتی الامکان بچانے کی کوشش کرتے ہو، اگر ملا کے بھی کھاتے ہو تو اس کے مال کی حفاظت کرتے ہو، تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے ہو، اس کی ضرورت کو مد نظر رکھ کے ملا لیتے ہو، تو ایسی صورت اختیار کرو کہ یتیم بھی تمہارا دینی بھائی ہے۔ تو ہاں اگر کسی غیر مسلم کا بیٹا، ایک بھائی کافر تھا ایک بھائی مسلمان ہے، وہ کافر بھائی فوت ہوا تو اس کی اولاد جو ہے وہ بھی کافر ہے، تو ظاہر بات ہے یہ بھی بھتیجے ہیں، ان کو بھی اگر آپس میں ملانا ہو تو اس صورت میں بھی اس آیت کی روح سے اسی کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے۔ قل اصلاح لہم خیر، اصل اس کی اصلاح ہے، جو تمہیں بہتر لگے وہ کرو، تو اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو ایک مسلمان کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ یتیموں سے متعلق اسلام کے اس زرعی اصول، اس سنہرے اصول کو غیر مسلم انگریزوں نے بھی تسلیم کیا ہے اور سراہا ہے۔ ایک انگریز مصنف گزرا ہے باسورتھ سمتھ، یہ اس کا نام تھا، وہ لکھتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پر خاص نظر شفقت رکھتے تھے، خاص شفقت فرماتے تھے۔ کیونکہ آپ علیہ السلام خود بھی یتیمی کے دور سے گزر چکے تھے، حضور کو پتہ تھا یتیم کیا ہوتا ہے، یتیمی کیا ہوتی ہے۔ حضور جب پیدا ہوئے، جب آنکھ کھولی تو حضور کے والد موجود نہیں تھے، والد پہلے فوت ہو چکے، اور پھر والدہ نے ذمہ داری اٹھائی، پرورش شروع کی، تو جب حضور 6 سال کی ہوئے تو والدہ بھی چلی۔ 6 سال کا بچہ جس کا والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا ہو، اور پھر 6 سال کا بچہ ہو جس کی والدہ بھی چلی گئی ہو، دوہرا یتیم، والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے بھی، اس یتیم کو پتہ لگتا ہے کہ میں کس طرح پلا ہوں۔ اور پھر حضور کو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ ضحیٰ کے اندر فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، اے میرے محبوب کیا آپ کو یتیم نہیں تھے، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، فآوی، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو عزت دی، ہم نے آپ کو جو ہے مقام عطا فرمایا۔ فأما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو مت ڈانٹیے، یتیم کو ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، تو بلکہ فرمایا ان کے حق میں اصلاح بہتر ہے۔ اس سے مفسرین نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر یتیم کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس کو ڈانٹ بھی دیا جائے تو جائز ہے، جس طرح ہم اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو کئی دفعہ مارنے کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے اگر کوئی وہ غلط حرکت کریں، کہ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہے، اور اسلام نے جو ہے اس کی اجازت دی ہے، جن شرائط کے ساتھ جو ہے نگرانی کی اجازت دی ہے۔ تو اگر یتیم آپ کی پرورش میں ہے تو یہ خیال نہیں کرنا کہ یہ یتیم ہے میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹھیک ہے، جس طرح اپنی اولاد کو بندہ ڈانٹ سکتا ہے تو یتیم کو بھی ڈانٹ سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا اصلاح لہم خیر، کہ اصلاح ان کے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں تعلیم و تربیت کے لیے اصلاح اسی میں ہے کہ یتیم کو کچھ جو ہے ڈانٹا جائے، اس کو کچھ مارا جائے، یا جو ہے سخت مار سے، سخت ڈانٹ سے حضور نے بچایا کہ سخت ڈانٹ تو اپنی اولاد کے لیے بھی جائز نہیں ہے، دپڑ جو ہے منہ پر نہ مارو، یا مارنے کے متعلق حضور نے ہدایات دی کہ منہ پر چماٹا نہیں مارنا، پھر مارنا ہے تو ایسا نہیں مارنا کہ اس سے ڈانٹ پڑ جائے، نشان پڑ جائیں، نیل پڑ جائیں جسم پہ، تو بس بچے کو ایسا ڈانٹنا ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈر جائے اور اس کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میرا والد، میرا نگران، میرا متولی اس بات کو پسند نہیں کرتا، اس کو یہ احساس ہو جائے، بس اتنا احساس دلانا مقصود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کو سخت مارنے سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بندو جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، یتیم جب روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، لہٰذا ان کو مارنا پیٹنا، اس کو جو ہے سخت مارنا پیٹنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔
البتہ ان کی اصلاح کی خاطر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، وہ غلط جو ہے سوسائٹی اختیار کرے، غلط جو ہے بیٹھک اختیار کرنا شروع کر دے، خطرہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ غلط ہو جائے گا یا غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو غلط مجالس میں جانا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو ڈانٹنا، اس کو روکنا، اس کو بند کر دینا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے احساس دلانا یہ جائز ہے۔ ایک امریکی مصنف ہے رابرٹس، اس نے اپنی کتاب لکھی ہے سوشل لاز آف دی قرآن، قرآن کی معاشرتی قانون۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یتیموں کی پرورش، ان کی نگرانی اور ان کی رعایت کس قدر خیال اس کا رکھا گیا۔ یہ اسلامی تعلیمات کی برتری کا ثبوت ہے کہ غیر مسلم جو ہے، عیسائی جو ہیں، وہ اسلام کے تعلیمات کے گن گار ہیں۔ تو کمزوروں جو ہیں، کمزوروں کی اسلام نے داد رسی فرمائی ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔ کسی اور مذہب نے ایسا نہیں کہا۔ اسلام نے یتیم کے بہت حقوق بیان فرمائے، مسکین کی جو ہے اور مسافر، بیوہ وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، اس کا زبردست اسلام نے حکم دیا ہے۔ بلکہ اسلام نے اس سوسائٹی اور اس معاشرے کو ملعون قرار دیا ہے جس سوسائٹی میں کمزور طبقوں پر ظلم کیا جائے، کمزور طبقوں پر زیادتی کی جائے۔ جو لوگ بے کسوں کی دستگیری کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ وہ لا تکرمون الیتیم، یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتے کیوں نہیں وہ لوگوں کو بتاؤ کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وتأکلون التراث اکلا لما، وہ وراثت کو، یتیم کے مال کو جو ہے اکلا لما، خوب سمیٹ سمیٹ کے کھاتے ہیں اور جو ہے خوب خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی جو ہے یتیم اور مسکین اور ان لوگوں کی یہ معاشرے کا کمزور طبقہ ہے۔ جب کسی کا والد فوت ہو جائے تو وہ اولاد کمزور ہو جاتی ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، ان کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، ان کا سرپرست اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ کمزور طبقہ ہو۔ جو بیوہ ہے، بیوہ سے بڑا کمزور طبقہ کیا ہے؟ جس کا خاوند فوت ہو گیا، خاوند اس کی چھتری تھی، خاوند اس کا گھر تھا، خاوند اس کی چھت تھی، وہ چھت اس کے سر سے اتر گئی، اب وہ بیوہ جو ہے وہ دن رات کن خیالوں میں اپنے بچوں کو پالے گی۔ تو یہ کمزور طبقے ہیں۔ وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ کہ جو کمزور طبقوں کو اور دبائے، اسلام نے اس کو ملعون کرا دیا۔ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان افراد پر، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس معاشرے پر۔ تو اس لیے یتیموں کے متعلق حضور سے سوال کیا گیا تو اللہ نے خود جو ہے ان کے بارے میں جواب دیا۔ بہرحال کچھ مسائل اور بھی ہیں انشاءاللہ جو ہے کل کے درس میں، بلکہ آخری بات کہ فرمایا یتیموں کی ہر حالت میں خیر خواہی کرو، اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہیں الگ رکھو یا ساتھ ملا لو، یہ تم پر منحصر ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھنا کہ تم جو بھی فیصلہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے کہ تم نے یہ فیصلہ نیک نیتی سے کیا ہے یا بدنیتی سے کیا ہے۔ اس فیصلے سے مراد تمہارے کیا ہے؟ فساد مراد ہے یا اصلاح کا پہلو چاہتے ہو؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فسادیوں کو بھی جانتے ہیں اور اصلاح کنندگان کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسے علم ہے کہ تم جو بھی یتیموں کے متعلق فیصلہ کرتے ہو وہ کس نیت کے ساتھ کرتے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اے مولا کریم انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، میری آنکھ بھی اگر غلط خیانت کر رہی ہو تو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، جو ہمارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، اے اللہ کوئی واقف نہیں ہے، دلوں کے پوشیدہ رازوں سے بھی تو واقف۔ تو جو کوئی یتیموں کے متعلق بری نیت سے معاملہ کرے گا اللہ سے مخفی نہیں ہے، ایسا شخص اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ حکم تمہاری آسانی کے لیے دیا ہے کہ چاہو تو الگ رکھ کے ان کی خدمت کرو، چاہو تو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ، بہرحال ان کی بہتری چاہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا اور حکم دیتا کہ یتیموں کا خرچ لازماً علیحدہ رکھو، اور علیحدہ رکھتے ہوئے بھی تم اس کو ضائع نہ ہونے دو، پھر تم معیار پر پورا نہ اتر سکتے اور تمہارے لیے مشکل ہو جاتا۔ البتہ اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائی
کہ وہ کام کرو جس میں یتیموں کی بھلائی مقصود ہو۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، کمال قوت کا مالک ہے، وہ حکیم ہے، وہ انسانوں کی مصلحت کے مطابق حکم دیتا ہے، اس کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسانوں کی مصلحت کے خلاف ہو، لہذا اس کی احکام کی پیروی کرتے ہوئے یتیموں کے ساتھ بہتر سلوک رکھو، ان کی خدمت کرو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، یا اللہ جو کمزور طبقے ہیں ہمارے معاشرے میں ان کی خدمت کرنے کی، ان کو بلند کرنے کی، ان کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ جو کمزور طبقے ہیں ان کو پست کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائیے، ان پر ظلم کرنے سے ہمیں محفوظ فرمائیے، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے، قرآن و سنت والی حکومت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائیے، یا اللہ پوری دنیا کے باطل نظاموں کو ختم فرمائیے اور اپنے نظام کا غلبہ نصیب فرمائیے، یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی وقار والی زندگی نصیب فرمائیے، جب موت آئے تو سعادت والی شہادت والی موت نصیب فرمائیے، مظلوموں کی مدد نصرت فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم